بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی شروع سے لے کر یہاں تک حقوق بیان فرمائے ہیں۔ آگے بھی اللہ تعالی یتیموں کے بعض حقوق کا ذکر فرما رہے ہیں اور ان کے اولیاء کو احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے خاص کر یتیموں اور بیواؤں کے حق وراثت کو بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں یہ دستور تھا اور یہ رواج تھا کہ بیٹیاں خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی ان کو تو میراث میں سے حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا، اور بیٹے جو نابالغ ہوتے ان کو بھی میراث میں سے یہ کہہ کر محروم کر دیا جاتا کہ جو بچے بڑے ہوں گے اور جوان ہوں گے اور دشمنوں کے ساتھ لڑنے میں کام آئیں گے، میراث صرف ان کو دی جائے گی۔ یتیم نابالغ بچوں کو وراثت سے بالکل محروم رکھا جاتا تھا۔ ایسا ہی واقعہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ پیش آیا کہ صحابی ہیں حضرت اوس بن ثابت، ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی ایک بیوی محترمہ، بیوہ اور ایک نابالغ لڑکا اور دو لڑکیاں بڑی، وہ پیچھے چھوڑ کر گئے۔ عرب کے پرانے دستور کے مطابق حضرت اوس کے دو چچزاد بھائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بچے تو چونکہ چھوٹے ہیں اس لیے ان کو وراثت سے حصہ نہیں ملے گا، لڑکا تو چھوٹا ہے اور لڑکیوں کو پہلے ہی نہیں دیتے، اور اس اعتبار سے بیوہ کو بھی کچھ نہیں دیا اور دو بڑی بچیوں کو کچھ نہیں دیا، اور لڑکے کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ تو ابھی چھوٹا ہے، اور سارے مال پر قبضہ کر لیا۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے یہ چاہا کہ مال چلو لے لیا، کم از کم اتنا کر لیں کہ یہ جو دو بچیاں ہیں ان سے شادی کر لیں تاکہ ان کی فکر سے فراغت ہو جائے۔ اس کو بھی چچزاد بھائیوں نے قبول نہ کیا۔ یہ اپنی فریاد لے کر حضرت اوس بن ثابت کی اہلیہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اپنی اور اپنے بچوں کی بے کسی اور محرومی کی شکایت کی۔ قرآن میں اس وقت تک چونکہ وراثت کے مسائل نازل نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ذرا جواب دینے میں توقف فرمایا، اور آپ کو اطمینان تھا کہ ظالمانہ دستور کے خلاف اللہ تعالیٰ ضرور قرآن کریم میں کچھ احکامات نازل فرمائیں گے۔ اسی وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں جو اس وقت ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ اس میں اللہ نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے بھی اس چیز میں سے حصہ ہے جس کو ان کے ماں باپ نے یا بہت قریبی رشتہ داروں نے کچھ چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اللہ نے وراثت میں حصہ متعین فرمایا ہے۔ وہ جو مال ان کے مرحومین چھوڑ رہے ہوں، تھوڑا ہو یا زیادہ، یتیموں کا بھی حصہ ہے، بچوں کا بھی حصہ ہے، بچیوں کا بھی حصہ ہے۔ اور دیکھیں نصیبا مفروضہ، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دینا ہی پڑے گا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی احسان کر رہا ہے، بچیوں کو دے رہا ہے، بہنوں کو دے رہا ہے، یا یتیم اولاد کو دے رہا ہے، یا بیواؤں کو ان کا حصہ مل رہا ہے، بہنوں کو ان کا حصہ مل رہا ہے۔ احسان نہیں ہے، اللہ نے فرض قرار دیا ہے، دینا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم بیان فرمایا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے جب وراثت تقسیم ہو تو قانون کے مطابق، شرعی اصول و ضوابط کے موافق ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہو جائیں جو وراثت میں سے حصہ نہ پائیں۔ اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ عام طور پر وراثت جو ہے اس وقت بٹتی ہے جب باپ کا انتقال ہو تو اولاد جتنی اس وقت موجود ہے ان کو حصہ دیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے اپنے بیٹے کا انتقال باپ کی موجودگی میں ہو گیا، اور اس بیٹے کے کچھ بچے بھی ہیں جو ابھی چھوٹے ہیں۔ پہلے باپ کا انتقال ہوا، اس کے کچھ دنوں کے بعد دادا کا انتقال ہو رہا ہے، اور اس دادا کے اور بھی بچے ہیں۔ تو شرعی ضابطہ یہ ہے کہ اب جو جتنے موجود ہیں بیٹے، جائیداد ان میں تقسیم ہوگی، پوتوں میں نہیں جائے گی۔ تو اب پوتے بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کسی شرعی ضابطے کے مطابق قریبی رشتہ داروں کو کچھ نہ مل رہا ہو تو ان کو بھی نا امید اور مایوس نہ کرو، وہ بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں تو کم از کم اتنا کرو، اپنے حصے میں سے تم لوگ ان چھوٹے بچوں کو یا بھائی کی اولاد کو جن کو شرعی ضابطے کی بنیاد پر اگر کچھ نہیں مل رہا ہے تو تم اپنے اپنے حصے میں سے دے دو۔ یہ دینا اگرچہ فرض و واجب تو نہیں ہے، ہاں انسانیت کا تقاضا ہے کہ چونکہ ان کے بچوں کے باپ کا انتقال دادا کی زندگی میں ہو گیا تھا، اور شرعی ضابطہ ہے کہ باپ کی وراثت بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، پوتوں میں نہیں جاتی، لہذا اب ایسی صورت کے اندر جو چچا ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے اپنے مال میں سے کچھ دے دو۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے مال میں سے دینے کی بات ہے، معلوم یہ ہوا کہ نابالغ کے مال میں سے نہیں دیا جائے گا، یا بہنوں کے مال میں سے۔ ہاں بہنیں چاہیں تو اپنے مال میں سے اپنے بھائی کے بچوں کو کچھ دے دیں، یا بھائی چاہیں
تو وہ اپنے بھتیجوں کو کچھ دے دیں یا قریبی رشتہ داروں کو دے دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ شرعی ضابطے کے مطابق جو تمہیں مل رہا ہے یہ تمہاری کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ بغیر کمائے اللہ تعالیٰ نے وراثت میں سے تمہیں دیا۔ تو دیکھو ایسے موقع پر غریبوں کا دل رکھو اور صدقہ اور خیرات کے لیے ہاتھ کو کھولے رکھو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے کسی بھی غریب کا یا کسی بھی قریبی رشتہ دار کا دل دکھے، اس کا خاص خیال رکھو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا آخر میں کہ دیکھو جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، چاہے وہ یتیم لڑکا ہو یا لڑکی ہو، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، اور وہ آگ عن قریب ان کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ یتیموں کا مال کھانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی ہے۔ اور پھر حق در حق کہ کس کا کتنا حق ہے، پورا ایک رکوع اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان فرمایا ہے، وارثوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، یعنی نہ تو عورتیں محروم نہ مرد محروم، چاہے وہ ترکہ یعنی چھوڑا ہوا مال جو ماں باپ نے چھوڑا ہو یا عزیز قریب رشتہ دار نے چھوڑا ہو، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اچھا دیکھو یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، کسی انسان نے نہیں دیا یا کسی انسان کی مہربانی سے نہیں مل رہا، یہ سارا اصول اور ضابطے یا عورتوں کے حقوق یا مردوں کے حقوق یا یتیموں کے حقوق یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت، تقسیم وراثت کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں، یعنی تمہیں اپنا شرعی ضابطے کی بنیاد پر مل گیا، لیکن کچھ اعزاء اقرباء ایسے ہیں کہ شرعی ضابطے کی وجہ سے وہ حقدار تو نہیں ہو رہے، لیکن ہاں قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے چچا کے لیے اپنے بھائی کے بچے، اس بھائی کے بچے جس بھائی کا انتقال والد کی زندگی میں ہو گیا، اب اگرچہ وہ شرعی ضابطے کی بنیاد پر تو حصے دار نہیں ہو رہے دادا کی وراثت میں، لیکن قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، یعنی اپنے اپنے حصوں میں سے کچھ دے دو، اور ان سے مناسب انداز میں بات کہو، یعنی دل دکھانا نہیں ہے بلکہ اپنے حصے میں سے بھی کچھ دینا ہے، اور یہ دینا مستحب اور افضل ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں،
جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے۔ یعنی جس طرح تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اسی طرح دوسرے کے بچوں کی بھی فکر کرو کہ ان کا کیا ہوگا۔ یعنی یتیموں کے مال پر قبضہ کرنے سے پہلے سوچو یہ بھی کسی کی اولاد ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ پریشان ہو جائیں اور تم ان کے مالوں پر قبضہ کر لو۔ اللہ نے فرمایا دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی فکر مند رہا کرو، لہذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔